السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. کتاب المرضى. باب عیادت الاعراب. اعراب یعنی بدو لوگوں کی عیادت کا باب. اعراب وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہروں کی بجائے دیہاتوں میں رہتے ہیں، یعنی ولیجرز. ایسے لوگ عام طور پر معاشرتی ادب آداب سے واقف نہیں ہوتے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزیز بن مختار حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس داخل ہوئے. یعودہ، آپ اس کی عیادت کر رہے تھے، یعنی بیمار تھا وہ اعرابی. نام قیس بن حازم بتایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال چال پوچھنے کے لیے بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے. قال، کہا، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی مریض یعودہ، جب کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ فقال لہ، تو آپ اس کو کہا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بیماری پاکیزگی کا باعث ہوگی انشاء اللہ. قال، اس اعرابی نے کہا، قلت طہور، آپ نے کہا ہے کہ پاکیزہ کرنے کا باعث ہوگی. کلا، ہرگز نہیں، بل ہی حما، بلکہ یہ تو بخار ہے. تفور او تثور، جو جوش مار رہا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. علی شیخ کبیر، ایک بوڑھے شخص پر، عمر رسیدہ پر. تزیرہ القبور، جو اسے قبروں کی زیارت کرا دے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنعم اذن، تو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں کی عیادت کیا کرتے تھے. تو انسان کو اپنے سے رتبے میں کم، درجے میں کم لوگوں کی بھی عیادت کرنی چاہیے، ان کے پاس بھی جانا چاہیے. کوئی سرونٹ بیمار ہو گیا ہے، کوئی غریب لوگ کہیں رہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں پتہ چلے جو آپ کے جان پہچان کے ہو، یا غریب رشتہ دار ہوں، تو انسان کو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے یا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی علم میں کم ہو، کوئی مال میں کم ہو، کوئی عمر میں کم ہو، کوئی ادب آداب سے نا واقف ہو، نا سمجھ ہو، تو جو بھی، یعنی جہاں بھی آپ کا کوئی تعلق، واسطہ، رشتہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ لازم ہے، اور اسی کا ایک حصہ عیادت بھی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا باس، نہیں کوئی بات نہیں، بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اگر صحت حاصل ہو جائے تو بہت سے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ورنہ صحت نہ بھی ہو تو بھی بیماری کے کچھ فائدے ہیں. تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، کوئی برا منانے کی بات نہیں، کوئی برا محسوس کرنے کی بات نہیں. لا باس، کوئی بات نہیں، اگر آگے بیماری تو کیا ہوا، اس کے فائدے ہی ہوں گے، یہ مطلب تھا. اور پھر آپ نے فرمایا طہور، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہوا طہور لک من ذنوبک، یہ بیماری آپ کو آپ کے گناہوں سے پاک کر دے گی، یعنی بیماری پاک کرنے کا سبب ہے، طہور ہے. طہور کا معنی صرف خود پاک ہونا ہی نہیں ہوتا، بلکہ پاک کرنا بھی مراد ہوتا ہے. اور آپ نے اس کے بعد انشاءاللہ کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس بیماری سے پاکیزگی حاصل ہوگی. تو عربی کہتا ہے، قلتا، آپ نے کہا، یعنی کہ یہ طہور ہے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی عربی نے آپ کی بات کو کلا کہہ کر جواب دیا. کلا کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہیں.
یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے تکلیف کی وجہ سے کہا ہو، یا وہ بیماری کی شدت اور اپنی حالت کو سمجھ رہا ہو کہ یہ بیماری اب مجھے صحت کی طرف لے جانے والی نہیں بلکہ یہ تو موت کی طرف لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں دو حصے ہیں. نمبر 1 لا باس، کوئی بات نہیں، اور دوسرا کیا، طہور انشاءاللہ. ایک منفی جملہ اور ایک مثبت ہے، یعنی ایک ہی کلام کے اندر دو طرح کی باتیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو لا باس ہے اس کا رد کیا ہو، یا پھر یہ کہ طہور ان کا. ٹھیک ہے، تو اگر لا باس کا کیا ہے تو اس کا جواب اس نے یوں دیا، بل ہی حمى تفور و تسور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، یعنی قریب ہے کہ یہ بخار اس کو موت دے دے اور اس کو قبروں سے ملاقات کروا دے. لا باس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بات نہیں، صحت ہو جائے گی. تو کہا کہ نہیں، صحت نہیں ہوگی. پھر اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی طہور کا مطلب شفا ہوگی، تو اس نے کہا کہ شفا کے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. بل ہیا، بلکہ یہ. اور ایک اور روایت میں بل ہوا کا لفظ آتا ہے. بل ہیا ہو تو حمہ کی طرف جاتی ہے یہ بخار، اور ہوا ہو تو بیماری مراد ہوتی ہے. تفور اور تسور جو ہیں وہ دونوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں ہیں. اور تزیرہ تے کے اوپر پیش ہے تزیرہ، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ملاقات کرنے پر مجبور کر دیا جائے. یعنی کوئی بھی قبر میں نہیں جانا چاہتا تو اس کو یہ بخار قبر میں لے جائے گا، زبردستی قبر کی زیارت کرا دے گا. تو آپ کا یہ فرمانا فنعم اذن، تو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کی خبر دی اور اس وقت آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہو کہ یہ شخص فوت ہی ہوگا، بچے گا نہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اعرابی کے گمان کے مطابق آپ نے بات کی کہ اگر تمہاری سوچ، تمہاری تھنکنگ، تمہارا گمان یہی ہے تو پھر عنقریب وہ گمان پورا ہو جائے گا. ٹھیک، اس میں جو بنیادی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو کسی بھی موقع پر مثبت بات کرنی چاہیے، چاہے تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو. گمان اچھا رکھنا چاہیے. کوئی بیمار ہو تو اس کو جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بچیں گے نہیں، ہاں، یا وہ خود بھی یہ نہ کہے کہ میں بچوں گا نہیں، بلکہ اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، زبان کے استعمال میں انسان کو احتیاط برتنی چاہیے اور نحوست والے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ انسان اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا چاہیے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے. آپ نے فرمایا، تم نے بات تو مختصر کہی ہے لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے. تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے تو کیا کرو، تم اکیلے ہی پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کرو. دوسرے، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو. تیسرے، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر یہ بھی نہ کر سکو، ان کاموں میں سے کوئی بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، موقع نہیں، تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر کے رکھو. زبان سے اگر کچھ بولو تو خیر کی بات بولو، اچھی بات بولو، ورنہ چپ رہو. کتنی ہی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ہمیں کام کہتا ہے تو ہم فوراً سے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنا چاہیے اس وقت؟ اور ہاں، دعا کرنی چاہیے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کروا لے، یہ ہو جائے، یا جس میں خیر ہو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کروائے، اللہ تعالیٰ بھلائی کی طرف ہمیں لے جائے. اور کیا پازیٹیو جملہ ہو سکتا ہے؟ مثلاً کسی نے آپ سے کسی چیز کا کوئی سوال پوچھا، کوئی کمنٹ مانگا،
تو اس وقت آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کریں گے؟ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا، اور اللہ بہتری کرے، اللہ سے اچھی امید رکھے، اور ہاں مزید مشورہ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کو. یعنی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، رائٹ اوے نو کہہ دینا، نو اٹس ناٹ پاسبل، آپ کوئی امید نہ رکھیں، یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات نو کہی ہوئی نو ہی ہو جاتی ہے. آلٹرنیٹ بھی دے سکتے ہیں. تو فائدے کی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا. زبان انسان کی انتہائی بابرکت چیز بھی ہے یا انتہائی منحوس چیز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور اس کی انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی انسان کی نحوست کا تعلق اس کی زبان کے ساتھ ہے کہ منہ سے کیا بولتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ بیماری میں بھی اچھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی بات کے جسم پر اچھے اثرات ہوتے ہیں اور بری باتوں کے برے اثرات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کو شفا عطا کر دیتا ہوں. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون عطا کرتا ہوں. پھر وہ از نو عمل کرتا ہے، یعنی دوبارہ پھر وہی کام یا اچھے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایک نہیں کئی سرجریز کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان سے زیادہ صحت مند نظر آتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ ہے نا جو ان کو ابھارے رکھتی ہے کہ میں اور اچھا کام کروں، اور زیادہ کام کروں، مزید کچھ کروں. اسی طرح بیماری میں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو، اسے واچ کرو، وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کرنے آتے ہیں. فرشتوں کا باب تو پہلے ہی پڑھا ہے نا، انا علیکم لحافظین. تو یہ مزید 2 فرشتے جو آ کے صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اس سے بات کیا کرتا ہے. اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود اسے خوب جانتا ہے. تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر حق ہے، اگر میں اسے فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میں اسے شفا عطا کروں تو اسے اس کے پہلے گوشت سے بہتر گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کروں گا، اور میں اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا. یعنی بیماری کفارہ بن جائے گی. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اللہ سے ناراضگی نہیں، شکوہ نہیں، بہت زیادہ بیماری کا ذکر نہیں، رونا دھونا نہیں. ٹھیک ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، آہ بھی نکل جاتی ہے، یا اور اسی طرح انسان کے دل گھبرا اٹھتا ہے، بعض اوقات کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو رونے بھی لگ جاتا ہے، لیکن منفی باتیں نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، اس طرح کی نہیں کہ پتہ نہیں کس چیز میں پکڑی گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کیوں ہو گیا، مجھ پر یہ مسئلہ کیوں آ گیا، اور اس طرح کی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں منفی باتیں کرنا. تو یہ انسان کو زیبا نہیں ہے. لا باس طہورن انشاءاللہ. کتنا مثبت جملہ ہے، کتنی بہترین چیز ہے. بیمار ہو گئے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا. یہ تو صاف کرنے کا سبب ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر کئی قسم کے مادے جمع ہوتے ہیں. جب بیماری آتی ہے تو وہ مادے باہر آ جاتے ہیں، کبھی کسی کو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ اندر تو باہر نکلنا شروع ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنے لگتا ہے، تو فزیکلی اور اسپرچولی دونوں طرح سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. پھر وہ دوا لے لیتا ہے، کیونکہ بہت سے زہریلے مادے اگر جسم کے اندر ہی رہتے رہیں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی شکل میں وہ نہ نکلے تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی بہت خوفناک بڑی بیماری کی شکل میں باہر آتے ہیں. تو
اس لیے انسان کو بیماری کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے. آپ نے فرمایا اے ام صائب تمہیں کیا ہوا کہ تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے. تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. بیماریوں کو برا بھلا نہیں بولو. اسی طرح چوٹ لگنے پہ بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام پڑھنا. آپ نے ایک مرتبہ حضرت طلحہ سے کہا کہ احد کے دن جب انہیں تیر لگا تو کہتے ہیں ایسے کر کے یعنی سی ان کی نکلی، تو آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. اور خلاصہ یہی ہے کہ اچھی گفتگو جو ہے یہ انسان کے لیے بخشش کو واجب کرنے والی ہے، جنت کو واجب کرنے والی ہے، انسان کے آس پاس کے ماحول کو خوشگوار کرنے والی ہے، اور زبان کی بے احتیاطی جو ہے آگ میں لے جانے کا باعث ہے. ایک غلط بات دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور عموماً ہم سے غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب ہم جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، غصے کی حالت میں، غم کی حالت میں، پریشانی میں. جی فرمائیے. سر جی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم بیماری کی حالت میں کوئی برا کلمہ نہ اپنی زبان سے نکالیں، کیونکہ اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو پھر ہی انسان برا کلمات نکالنے سے بچ سکتا ہے. لیکن جب ہم بیماری کے اسباب صرف ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں تو تب ہم انسانوں کو بلیم کرتے اس نے مجھے لگا دی، ڈاکٹر نے یہ کر دیا جی، اور اس سے ایمان مزید ویک ہوتا ہے. یا یہ کاش میں وہاں نہ جاتی، حج پہ نہ جاتی تو مجھے یہ کھانسی نہ ہوتی. اور جیسے عمرہ حج پہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں جا کر عموماً بیمار پڑ جاتے ہیں. اس میں کئی طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اب یہ چیپٹر میں پڑھ رہی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کوئی فیملی ممبر گئے ہوئے تھے تو وہاں جا کے بہت بیمار ہو گئے، خود بھی بیمار ہو گئے، ان کی بیٹی بھی بیمار ہو گئی، دونوں. تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا یہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے، پتہ نہیں عبادت کر سکے ہوں گے کہ نہیں کر سکے ہوں گے، یہ اس طرح کا خیال آنے لگ جاتا ہے. لیکن یہ پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کر سے مدینہ میں یا ادھر کوئی بیمار ہوا ہے، ایک تو فی سبیل اللہ سفر پہ ہے اور دوسرا بیماری بھی گناہوں کو دھو رہی ہے، تو یہ تو ڈبل ایک طرح سے اجر کا ذریعہ بنے، عبادت کا اجر بھی لکھا جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. میم دو باتیں شیئر کروں گی، ایک عیادت کے بارے میں میم، اور ایک جو کہ زبان سے اچھی بات نکالنی چاہیے. تو عیادت کے بارے میں میم میری جو میڈ ہے وہ اسکردو خپلوں کے پاس ایک گاؤں کی ہے، اور ان کے گاؤں میں عیادت کو اس طرح سے لیا جاتا ہے جیسے ہم نماز کو لیتے ہیں نا، اور وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے. تو میم وہ عیادت کے لیے یعنی ان کو پتہ چلے ان کا کوئی رشتہ دار کہیں بیمار ہے کچھ ہے، وہ بہت جس طرح سختی سے ہم لیتے ہیں نا وہ ضرور جاتے ہیں، چاہے ٹیکسلا جانا پڑے، واہ کینٹ جانا پڑے. اور ایون میم وہ میرے گھر کام کر کے 3 بجے اگر فارغ ہو کے جا رہی ہے نا تو میں پوچھوں گی اب تم کہاں جا رہی ہو، وہ کہے گی میرا جکلالہ میں گھر ہے، وہ کہے گی E9 ہسپتال میں کوئی بیمار ہے، CMH میں کوئی بیمار ہے. اور میم پیسے بچانے کے لیے وہ پیدل بھی چلتی ہے اور ویگنوں میں سفر کرے گی، اور پھر میرے گھر سے جانے کے بعد وہ جائے گی سوپ بنائے گی، کوئی چیز بنائے گی، وہ لے کر جائے گی. اور پھر میم ان کی طرف نا ایک سنت یہ بھی فالو ہوتی ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے ستو لے کر جاتے ہیں وہ، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس گھر میں سب ستو لے کر جاتے ہیں کہ اس سے دل سے غم مٹ جاتا ہے. جی. اور میم دوسری چیز جو میں کال کے بارے میں شیئر کروں گی وہ یہ میڈم، جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالیں تو زبان سے نکلی ہوئی بات انسان کو ورنہ آگ میں بھی لے کے چلی جاتی ہے. تو میم پچھلے دنوں ہماری گروپ انچارج میڈم ساجدہ نے یہ بات دہرائی تھی، میں آپ وہ دہرانا چاہتی ہوں. میم کہ قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ نجاشی کے سامنے جب بات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت صالحین میں شامل کر دے، تو آگے لکھا ہوا ہے کہ اور اس کے اس کول نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات نے، کول لفظ وہاں لکھا ہوا ہے. تو کول جو ہے وہ کتنی بڑی ویلیو رکھتا ہے. میری والدہ کو کینسر ہوا، پہلے تو وہ گلٹی اندر تھی، پھر اس کے بعد بریسٹ پہ اتنا بڑا پھوڑا تھا جو کہ رشتہ بھی رہتا تھا. روزانہ ان کے سامنے ڈریسنگ ہوتی تھی. ایک دفعہ نہیں انہوں نے 2 سال میں بیماری میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ کیا بیماری ہے. حالانکہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھیں، ٹیچنگ کرتی تھیں جب شادی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی. تو مطلب ان کی جو بیماری کے تھرو مطلب جو دیکھا نا ان کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا اور اس بیماری کے اوپر صبر کرنا، نہ انہوں نے کبھی پوچھا کہ یہ کیا ہے،
کینسر کو حالانکہ جاتی تھی، ان کے بون کی وہ جو اسکین ہوتا ہے ادھر لکھا ہوتا تھا کہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے، لیکن ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کیا بیماری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کیا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور نہ ہی میرے والد پوچھتے تھے، جب ڈاکٹر سے والدہ کو لے کے آنا انہوں نے بھی نہیں کبھی پوچھا. بس ایک دفعہ جس دن انہیں پتا چلا کہ انہوں نے کہیں پر لکھا ہوا اسی طرح ہی ٹیسٹ میں پڑھا کہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم یہیں پر رہو. بس ایک چیز تھی جو ان کے منہ سے یہ نکلی، لیکن وہ تھرو آؤٹ ان کا جو ٹائم تھا وہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے میں. جی استاذہ جی، میری ایک نیبر تھی سوڈانی، تو ابھی جیسے ہم لوگوں نے فکر قلوب میں پڑھا اللہ کریم، اور جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ بھی کریم، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. تو مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کڈنی ڈونیٹ کی اور ابھی بستر پہ ہی تھی، اور ایک دن مجھے آوازیں آئیں اور میں نیچے گئی ان کی عیادت کے لیے کہ شاید تکلیف میں ہے. تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اسی وقت، اور وہ مسلسل یہی ورڈ بول رہی تھی، اللہ کریم، سمیہ اللہ کریم. اور ایک گھر میں ایک کیفیت ہے، خود بیمار ہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ ڈیتھ کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے اس دن الکریم کے میننگ جب بتائے تو مجھے بار بار اسی کی یاد آ رہی تھی کہ اللہ اتنا حوصلہ کبھی کسی میں ہو سکتا ہے کہ ہر بات اللہ کے اوپر چھوڑ دی جائے. اس اعرابی نے صرف غلط بات بولی تھی جس کی وجہ سے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا. تو ہم اس سے ڈسکس کریں کہ جو ہم بولتے ہیں اس پہ کتنا ضروری ہے کہ چیک رکھیں کہ ٹھیک بولیں. میں نے یہ بات نوٹس کی کہ ہم وہ بولتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی سوچ پہ چیک نہیں رکھیں گے تو ٹنگ سلپ پھر ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ان انٹینشنلی ہوئی، یہ ہوا، بٹ اصل میں پیچھے سوچ ویسی تھی. تو سوچ کی بھی پھر میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری سوچ رول ہوتی ہے کہ ہم ان پٹ کیسی لے رہے ہیں. جن دنوں میں جیسی ان پٹ ہوتی ہے ہماری، ویسی ہماری سوچ بنتی ہے، اور پھر ویسی ہی باتیں ہم بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور اس سے کہ ہم جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایکسپیرینس کیا، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہوتی تھی تو بہت سے لوگ وہ اسائنمنٹس نہیں کر پاتے تھے اور کچھ لوگ وہ کر لیتے تھے. اب ڈفرنس کیا ہوتا تھا کہ کن لوگوں نے کر لی اور کن نے نہیں کی. جو شروع میں اس بات سے سٹارٹ کرتے تھے کہ یہ ہو سکتی ہیں، اگر یہ ہمیں دی گئی ہے تو اٹ مینس اٹس پاسبل. جب وہ اس سوچ سے شروع کرتے تھے تو وہ کر لیتے تھے. اور جو شروع میں یہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو کر لے گا ہمیں دے دینا، کاپی کر لیں گے، جو اس سوچ سے شروع کرتے تھے پھر ان کا اینڈ ریزلٹ بھی ویسا ہی نکلتا تھا. یہ بات تو تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ ہماری زبان سے جس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، برین پوری باڈی کو اسی کے اکارڈنگ ڈائریکشنز دیتا ہے. اسی لیے جو کہتے ہیں کہ وی ول ڈو اٹ تو وہ کر جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو وہ نہیں کر پاتے. باب عیادت المشرک، مشرک کی عیادت کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ ان غلاما لیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا جو یہودی تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ کا غلام تھا، سرونٹ تھا. فمرض، تو وہ بیمار ہو گیا. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے. یعودہ، اس کی عادت کر رہے تھے. فقال اسلم، آپ نے اس سے کہا اسلام قبول کر لو. فاسلم، تو اس نے اسلام قبول کر لیا. وقال سعید بن المسیب، سعید بن مسیب ان ابی، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں لما حضر ابو طالب، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں. صحیح بخاری میں یہ ایک اور جگہ پر کچھ یوں آتی ہے. انس کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا. باپ نے اس سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. چنانچہ مسلمان ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کی عیادت کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اس کو اس وقت اسلام کی دعوت دینا چاہیں تاکہ اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلائی جا سکے. اور اسی طرح اگر ایسا شخص ہو جو مسلمان نہیں لیکن آپ کا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے تو اس کی بھی عادت کرنی چاہیے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بالکل ہی کوئی ان نون شخص ہے، نہ کوئی واسطہ، نہ رابطہ، نہ تعلق، تو نہ بھی کرے تو پھر خیر ہے. ہاسپٹل میں سے خاص طور پر باہر کے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو مسلمز کے علاوہ نان مسلمز بھی مختلف وہاں پر ہوتے ہیں. وہ بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب ان کے عموماً رشتے دار ملنے نہیں آتے اور مسلمانوں کا تانتا بندہ ہی رہتا ہے نیکی کمانے کے لیے، تو وہ ان کے اوپر ایک بہت اچھا اثر بھی ڈالتے ہیں کہ یہ اپنے پیاروں کی خبر لیتے رہتے ہیں. تو ایسے میں اگر ان کا بھی حال پوچھ لیا جائے تو اسلام سے جو ایک نفرت ہے یا اسلام کی جو ایک دعوت ہے، اس پر بھی کام ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر قریبی رشتے داروں میں ہو تو ایسی صورت میں تو انسان کو لازماً پھر جا کر ایک دفعہ دعوت دینی چاہیے، یعنی جان پہچان والا ہو کوئی. باب اذا عاد مریضا فحضرت الصلاۃ فصلی بهم جماعہ. باب جب مریض کی عیادت کرے کوئی پھر نماز کا وقت آ جائے تو ان کو جماعت سے نماز پڑھا دے. یعنی عیادت کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو وہی جماعت سے نماز پڑھا دینی چاہیے. یعنی ایسا کرنا جائز ہے. یعنی ایسے حالات میں مسجد جانا ضروری نہیں، مقصد یہ کہنے کا ہے تاکہ بیمار بھی اس میں شریک ہو جائے یا جو اور بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال اخبرني ابي انا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ ناس يعودونه في مرضه، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو آپ کی عادت کر رہے تھے، فی مرضه آپ کی بیماری کے دوران، فصلى بهم جالسا تو آپ نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، فجعلوا يصلون قیاما تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے پیچھے والے. فاشار الیہم اجلسوا تو آپ نے ان کو اشارے سے کہا کہ بیٹھ کے پڑھو. فلما فرغ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال آپ نے فرمایا ان الامام لیؤتم کہ امام کی اقتداء کی جاتی ہے، اس کو امام جو بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. فاذا رکع فرکعوا جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو، واذا رفع فرفعوا اور جب وہ اٹھے سر اٹھائے رکوع سے تو اٹھو، وَإِن صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو پھر تم بھی پیچھے بیٹھ جاؤ. قال ابو عبداللہ قال الحمیدی هذا الحدیث منسوخ. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ حمیدی ان کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ما صلی قائدا والناس خلفہ قیام کہ آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آخری عمل قابل قبول ہوگا. ٹھیک، اصل میں وہ مرض الوفات کی بات ہے، یہ کسی اور بیماری کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کے پاؤں پہ چوٹ آ گئی جس سے آپ کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، تو آپ نے بالا خانے پر قیام فرمایا. اس دوران کچھ صحابہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے گئے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے اس بیماری کی حالت میں انہیں نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ بیٹھ کر نماز کی امامت کر رہے تھے تو پیچھے والوں سے بھی کہا کہ بیٹھ کے کریں، لیکن جو آپ کا مرض الوفات کا طرز عمل ہے، آخری عمل وہ کیا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے لوگ کھڑے تھے. اب اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے وہیں پر نماز پڑھا دی، تو اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر امام بیمار ہو جائے تو وہ گھر پہ نماز پڑھا سکتا ہے. مقتدی جو ہیں اگر عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہ وہیں نہ نماز پڑھیں، وہ مسجد میں نماز پڑھیں.